اچھا کچھ تمرینی سوالات ہی کل میں نے کہا تھا نا کہ میں ان تمرینی سوالات میں کچھ سوالات کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے علم کلام کا موضوع بتائے نا، کوئی علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ سر اسلامی جو احکامات اور واجبات ہے وہی ہے، جیسے عبادات ہے، ونفحات ہے، معاملات ہے، عقوبات ہے سر۔ یعنی کہ اسلامی اعتقادات اعتقاد عقائد، ٹھیک ہے؟ دیکھو عقائد الگ چیز ہوتی ہے، اور باقی جو نماز روزہ زکوٰۃ ان کو کرنا یا عملیات یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ مثال عقیدہ یہی ہوتا ہے نا کہ نماز فرض ہے، نماز کا منکر کافر ہے، نماز اس طرح روزہ رکھنا یہ فرض ہے، روزے کا منکر کافر ہے، حج کے متعلق ہمارا نظریہ عقیدہ کیا ہے، تو اس کو عقائد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کرنے اعمال جو ہے نا وہ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا علم کلام کی تعریف، امام ابو حنیفہ نے علم الکلام کی تعریف کیا کی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے علم الکلام کی تعریف کیا کی ہے؟ پڑھ بتائے۔ اور امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تعریف یوں کی ہے کہ فقہ انسان کے انقطاعات اور عملیات سے واقفیت کا نام ہے، لیکن جائز یا واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور اس میں جو استدلال سے وابستہ کام مسائل شامل ہیں تو وہ نہیں فقہ اکبر جو اعمال سے متعلق ہے وہ فقہ ہے، فقہ اکبر جو اسلامی عقائد کی تشریح وغیرہ ہے، علم الکلام یعنی اس میں وہ عقائد بیان کی جاتے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی من جملہ مجموعی طور پر خلاصہ کے طور پر آپ کیا کہیں گے کہ علم الکلام کی تعریف کیسی کی جائے گی؟ سر وہ علم ہے جس میں آپ عقائد کو عقلی اور نقلی دلائل سے ہاں جی، پیش بس کرتے ہیں۔ عقائد کا علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ عقائد کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم الکلام۔ اچھا علم الکلام کے علم الکلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ۔ سر اس میں یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث اور مناظرے ہوئے کہ قرآن کیا ہے، مطلب یعنی اللہ کیا قرآن کی جو کلام اللہ ہے نا، کلام اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ہیں نا، قرآن مجید کی آیات کریمہ وغیرہ، یہ جو کلام ہے اس کے مخلوق اور اس کے قدیم ہونے میں، یعنی قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، مطلب مخلوق ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں اس میں کلام ہوئی ہے۔ اسی کلام کو کسی نے قدیم کہا، کسی نے اس کو حادث یعنی مخلوق کہا، تو اس وجہ اس کو علم الکلام کہا گیا۔ یا مثال کے طور پر جب متکلمین آپس میں بحث کرتے تھے تو وہ الکلام فی قضا اور الکلام فی قضا اس طرح کہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو علم کلام کہا گیا، یہ ان کی وجہ تسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب آ جائے صفحہ نمبر 37 پر۔ علم کلام کو اس کی تدوین اور ارتقاء کے اعتبار سے 5 ادوار پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنی ادوار پر؟ 5 ادوار پر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 5 ادوار ہیں ان کی تدوین کے، کہ ان کو کب مدون کیا گیا، اور ان کی ارتقاء یعنی کہ جب یہ ترقی کرتا گیا، پہلے دور میں علم کلام کا مرتبہ کیا تھا، کس طرح تھا، اس کے بعد اس میں کیا ترقی ہو گئی، تو اس کے 5 ادوار ہے۔ کتنے ادوار ہے؟ 5 ادوار ہے، ٹھیک ہے؟ چلو کون پڑھے گا؟ جی پڑھے، کوئی کون پڑھے؟ علم الکلام کو اس کی تدوین اور ارتقاء کے اعتبار سے 5 ادوار پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلہ پہلی تیسری صدی ہجری کا ہے۔ اچھا، دوسرا مرحلہ ابتدائی تیسری مرحلہ صدی پہلی صدی ہجری کا ہے، یعنی پہلی صدی ہجری، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 دوسرا مرحلہ تیسری صدی ہجری سے تقریباً 5ویں صدی ہجری کے ختم تک 4 صدیوں کا ہے۔ علم کی تدوین اور مختلف اعتقادی فرقوں کی تحریک کا زمانہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو 6 صدی ہجری سے تھوڑا سا 9ویں تیز پڑھے، آپ صدی کی آواز سلو ہے۔ تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ چٹی چھٹی صدی ہجری سے 9ویں صدی ہجری تک کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں اس فن کو ترقی حاصل ہوئی تھی اور اس میں یونانی فلسفہ کے بہت سے مسائل بھی داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا مرحلہ 10ویں صدی ہجری سے 12ویں صدی ہجری کے ختم تک ہے، جس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ پانچواں مرحلہ 13ویں صدی ہجری کے آغاز سے اب تک کا ہے، جس میں
عالم اسلام پر مغربی استعمار کے غلبہ کی وجہ سے بعد میں کلامی مسائل پیدا ہوئے۔ پہلا مرحلہ، چلو یہ 5 مرحلے اسلام مجموعی طور پر آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ علم کلام کے ارتقاء اور جو تدوینی مراحل ہیں وہ 5 کتنے ہیں؟ 5 ادوار ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مرحلہ جو ابتدائی پہلی صدی ہجری کا تھا وہ پہلا مرحلہ تھا۔ جی پہلا مرحلہ پڑھو۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اعتقادی مسائل پر بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن و حدیث میں جو بات جس طرح وارد ہوئی ہے اسی کو اس طرح قبول کیا جاتا تھا اور اس کی تحقیق میں جانے کو غیر ضروری تصور کیا جاتا تھا، لیکن خلافت راشدہ ختم ہوتے جی بالکل، یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو اس دور میں ظاہری بات ہے جو قرآن اور جو حدیث میں آپ علیہ السلام جو بھی ارشاد فرماتے تھے صحابہ کرام من و عن کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے تھے، اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے، مطلب جیسے آپ علیہ السلام نے بتا دیا انہوں نے ویسے ہی کیا کر دیا، عمل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جب خلافت راشدہ کے ختم ہوتی ہی اعتقادی بحث شروع ہو گئی اور لوگ گروہ بندوں میں اور فرقوں میں بٹ گئے، تو بہت سے اس طرح جو ہے نا اعتقادی اختلافات لوگوں میں رونما ہو گئی، اور جس کی وجہ سے یہ ان کا پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اعتقاد میں عقائد میں کب اختلاف وہ پیدا ہوا۔ چلو اختلاف رائے میں بتدریج شدت پیدا ہوتی گئی، یہاں تک کہ اعتقادی فرقے وجود میں آ گئے۔ تاہم اس دور میں سرداری اعتبار سے علم کلام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم تھی اور عقلی بحثوں یا فلسفیانہ نظریات کا اس میں دخل نہیں ہوا تھا۔ اسی دور میں 3 اہم مسائل پیدا ہوئے اور ان مسائل کی وجہ سے بعد اچھا جی ایک منٹ یہاں پر ابتدائی دور میں پتہ ہے کیا تھا، یہاں تک کہ جو فرقی وجود میں آ گئی تو علم کلام کی جو بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول سے تھی، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ عقائد کا اختلاف ہوتا تھا تو اس کی عقیدے کی اصلاح کے لیے یا تو قرآن کا سہارا لیا جاتا تھا یا کس کا سہارا لیا جاتا تھا،